نجف اشرف میں جہاں پر مولا علی علیہ السلام کی قبر مبارک تو ہے ہی صحیح، ساتھ ساتھ ان علماء کرام کی بھی قبریں موجود ہے جنہوں نے دین محمدی اور دین محمد والے محمد پر بہت سارا کام کیا اور بہت ساری خدمات سر انجام دی۔ علامہ محلی اور مولانا عباس قمی، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے علماء، ان کی بھی آپ کو قبر مبارک کی زیارت کراؤں گا۔ مولا علی علیہ السلام کے اندر کے جو لگے ہیرے جواہرات، ان کی بھی زیارت کراؤں گا۔ امام علی علیہ السلام کی قبر مبارک جناب آدم اور جناب نوح کی بھی زیارت آپ کو کراتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ جو توسیع دی گئی حسین فاطمیہ کو، یہ کب دی گئی۔ آپ تمام لوگوں کی جانب سے مولا علی علیہ السلام کے حرم مبارک میں دعائیں اور آپ کے سلام مولا کی برگاہ میں حسین فاطمیہ کی اندرون حصے کی ساری زیارت آپ کو کراؤں گا انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام کے حرم مبارک کا جو گنبد ہے، اس پہ پرچم کیوں نہیں لگا ہوا، میناروں کے ساتھ پرچم کیوں لگا ہوا ہے، ساری تفصیل اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نجف اشرف پہلے قبرستان ہوا کرتا تھا، مولا علی علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے یہ شہر میں تبدیل ہو گیا۔ جیسے کربلا مولا ایک بنجر صحرا تھا اور مولا حسین علیہ السلام نے اس کو آ کر مولا بنا دیا۔ امام علی علیہ السلام کے حرم مبارک کے 5 دروازے ہیں، ایک کا نام باب توسی، ایک کا نام باب مسلم مکیل، ایک کا نام باب سعد، ایک کا نام باب قبلہ اور ایک دروازہ باب فرج کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ آپ باب توسی سے انٹر ہونے سے پہلے رائٹ سائڈ پہ ایک مسجد آتی ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد شاہین۔ عراق میں کوئی بھی وفات پا جاتا ہے تو اس کو جنازہ پڑھنے کے بعد آخری زیارت امام علی علیہ السلام کی قبر مبارک کی کرائی جاتی ہے اور پھر اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ جو بھی عراق میں شہید ہوتا ہے یا فوت ہوتا ہے، جس مناسب سے بھی اس دنیا فانی سے کوچ کرتا ہے تو اس کو مولا علی علیہ السلام کے حرم مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ اس دروازے سے آپ کو امام علی علیہ السلام کے حرم مبارک کی خوبصورت زیارت کراتا ہوں۔ مائیں بہنیں ہیں تو سر پہ دوپٹہ لے لیں، باپردہ ہو کے امام علی علیہ السلام کے حرم مبارک کی خوبصورت زیارت کیجیے۔ سبحان اللہ، لاکھوں درود و سلام ہو حضرت امام علی علیہ السلام پر۔ یہ سامنے آپ جو دروازہ دیکھ رہے ہیں، یہ وہی دروازہ ہے جہاں سے نابینے مانگ رہے تھے تو نادر بادشاہ نے کہا کہ علی علیہ السلام کے در پر بیٹھ کے لوگوں سے مانگتے ہو۔ یہ سارا واقعہ پہلے میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں، آپ اگر لکھیں گے سید علی رضا مولائی مولا علی علیہ السلام کی زیارت تو آپ کے سامنے سارا واقعہ آ جائے گا۔ یہ باب مسلم بن عقیل ہے، اس کے سامنے امام علی علیہ السلام کے روضے مبارک کی بھی آپ کو زیارت کراتا ہوں۔ فرنٹ سائڈ سے امام علی علیہ السلام کا حرم دکھاتا ہوں۔ ماشاءاللہ زائرین کی کافی تعداد، ہر وقت امام علی علیہ السلام کے روضے کی زینت بنی رہتی ہے، لوگ مناجات اور دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اپنی عبادات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ اللہ پاک اب تمام مومن مومنات کو نجف اشرف حرم امام علی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ زیارت کرنے کے بعد ضرور کومنٹ میں سبحان اللہ بولیے گا، آمین ضرور کہیے گا، کیا پتہ کس کی دعا قبول ہو جائے اور کس کو مولا اپنے در پر بلا لے۔ سبحان اللہ۔ امام علی علیہ السلام کے حرم کا خوبصورت منظر دیکھیں، اللہ اکبر۔ یہ جو سامنے آپ مینار دیکھ رہے ہیں، ایک ایک مینار 35 میٹر کا ہے اور ان میناروں پہ ایک ایک مینار پہ 4000 سونے کی اینٹ لگی ہوئی ہے اور جو گنبد آپ دیکھ رہے ہیں یہاں اس پر 7770 اینٹیں لگی ہوئی ہیں۔ اور ایک اور بات کہ یہاں پر گنبد پہ پرچم کیوں نہیں، تو اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل انشاءاللہ میں ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا کہ امام علی علیہ السلام کے حرم مبارک میں کیوں نہیں اس کے گنبد پہ پرچم کیوں نہیں لگایا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے حرم مبارک کے 5 دروازے ہیں، ایک کا نام باب مسلم بن عقیل ہے، ایک کا نام باب توسی ہے، ایک کا نام باب سعد ہے، ایک کا نام باب فرج ہے اور ایک کا نام باب ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا خوبصورت روضہ مبارک سب زیارت کریں، اللہ اکبر۔ ان میناروں کے نیچے علامہ حلی جنہوں نے مفاتیح الجناح تالیف کی، اس کے بعد کافی سارے علماء کرام امام علی علیہ السلام کے حرم مبارک کے میناروں کے ساتھ مدفون ہیں، ان کی قبریں بھی مولا علی علیہ السلام کے حرم کے ساتھ موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ حرم امام علی علیہ السلام کی خوبصورت زیارت کرتے ہوں، آپ تمام مومن مومنات کے لیے دعا گو ہیں، اللہ پاک آپ سب مومن مومنات کو زیارت نصیب فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی انت صراط مستقیم، یا علی آپ صراط مستقیم ہے، جس نے آپ کو چھوڑ دیا وہ راہ راستے ہٹ گیا۔ یہ باب مسلم بن عقیل ہے جو کوفے کی سمت کھلتا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ وہ باب سعد ہے جو مولا رضا بادشاہ کی طرف کھلتا ہے، باب سعد اور باب فرج، یہ 4-5 دروازے ہیں امام علی علیہ السلام کی حرم مبارک کے۔ آپ کو انشاءاللہ مکمل زیارت کراتا ہوں، میرے ساتھ جڑے رہیے، بہت خوبصورت اور انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ سبحان اللہ۔ زیارت کرتے جائیں، کومنٹ میں آمین اور سبحان اللہ لکھتے جائیں، اپنی زیارات اور اپنی مناجات
مولا کی برگاہ میں پیش کرتے جائیں، انشاءاللہ آپ کو مولا جلد از جلد نجف اشرف کی اور کربلا مولا کی خوبصورت زیارت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ سارے گنبد، یہ خوبصورتیاں، یہ سونے کے مینار، یہ تاج، یہ تختے، یہ سونے کے دروازے، یہ کچھ بھی نہیں ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں، لیکن زائرین کی خوبصورتی کے لیے، ان کے دل کو سکون دینے کے لیے بہت سارا انتظام کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عراق میں اگر کوئی بھی وفات پا جاتا ہے، کوئی بھی شہید ہو جاتا ہے، تو اس کو آخری زیارت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ یہ ابھی ایک جنازہ بھی آ رہا ہے جس کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مبارک کی زیارت کرا کے تو پھر اس کو وادی سلام کی طرف لے جا کر وہاں پر دفن کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آخری بار بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مبارک کی خوبصورت زیارت کرتے ہیں۔ چلیں جی چلتے ہیں، اس جنازے کے ساتھ ہی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کی بھی آپ کو زیارت کراتا ہوں، اور سیدھے ہاتھ پر جناب آدم علیہ السلام اور الٹے ہاتھ پر جناب نوح علیہ السلام کی قبر بھی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دو بڑی عظیم ہستیاں بھی یہیں پر آرام فرمانے۔ چلتے ہیں جی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مبارک کے اندر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہمارا مرنا بھی نجف میں اور ہمیں بھی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے مبارک کی آخری زیارت نصیب کرا جائے۔ سب سلام کریں، مائیں بہن ہیں تو سر پہ دوپٹہ لے لیں، سر پہ چادر ہو کے بہادب ہو کے اور بحیا ہو کر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی زیارت کریں۔ لاکھوں درود و سلام ہو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ میرے مولا جو بھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سب کی کو زیارت نصیب فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، اور جتنی مومن مومنات نے بھی مجھے کمنٹ میں دعا کے لیے بولا ان سب کی دعائیں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرما۔ سب زیارت کریں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے مبارک کی اور قبر مبارک کی زیارت کریں۔ ویڈیو کو واجب نہیں بلکہ اوجب سمجھ کے شیئر کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زری بنائی گئی ہے بالکل نیو ہے، سونے کے تاج اور سونے کی زری۔ سامنے جو باہر آپ کو گنبد دکھایا، جو مینار دکھائے، جو محراب دکھائے، ان پر بھی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مبارک کا سونا چڑھایا گیا ہے، چاندی، اور یہ سارے ہیرے جواہرات سے بھرا یہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت روضہ آپ گھر بیٹھ کے زیارت کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا دنیا کے کس کس کونے سے اس ویڈیو کو دیکھا جائے گا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ جو بھی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا ہے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، ضرور اس ویڈیو کو اپنے مومن بھائی تک اور مومنہ بہن تک ضرور پہنچائے گا۔ آپ تمام مومن مومنات کے لیے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتے ہوئے سب مومن مومنات کے لیے دعا گو ہیں، اللہ پاک اب تمام مومن مومنات کو زیارت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کتنے خوش نصیب ہیں یہ زائرین جو ہر وقت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی زینت بنے رہتے ہیں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے مبارک سے جب آپ نکلیں گے تو سین فاطمیہ کا اندرونی حصہ، جب 2010 میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے مبارک کو توسیع دینے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ سین بنایا گیا۔ اس سین کے 3 حصے کیے گئے ہیں۔ میں باہر سے تو آپ کو پہلے زیارت کروا چکا ہوں سین فاطمیہ کی، آج اندر سے بھی آپ کو زیارت کراتا ہوں۔ یہ ہیرے جواہرات جو لگی ہوئی ہیں ان کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ سین فاطمیہ اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مبارک کا پتھر ہے۔ کوئی مومن ہے، کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو ان سے پوچھیں ان پتھروں کی کیا قیمت ہے تو وہ بولیں گے ہیرے جواہرات تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کی قیمت ان سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، بالکل ایسی بات ہے۔ جنت کا ٹکڑا ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک۔ امام علی علیہ السلام کی فضیلت ہماری زبان قاصر ہے بتانے کے لیے۔ اچھا، آپ حسین فاطمیہ کے بارے میں تھوڑا سا انفارم کر دوں۔ حسین فاطمیہ کے 3 حصے بنائے گئے، ایک حصہ بنایا گیا زائرین کے لیے، ایک حصہ بنایا گیا علماء کرام کے لیے، اور ایک حصہ بنایا گیا خدام کے لیے۔ 2010 سے لے کر 2025 تک اس کی تعمیر کا کام چلتا رہا۔ 15 سالوں کے اندر حسین فاطمیہ بہت ہی خوبصورت تعمیر کیا گیا۔ جس طرح مسجد نبوی یعنی مدینہ منورہ میں جو مسجد نبوی ہے بالکل اس کی تعریف جو اس کی تکمیل ہے وہ بالکل اسی طرح سے کی گئی ہے، سیم ٹو سیم۔ ایسے جب آپ ادھر قدم رکھیں گے تو اتنا سکون آئے گا جیسے آپ کو مسجد نبوی میں سکون آتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ادھر اگر آئیں گے تو آپ سین فاطمیہ میں اگر قدم رکھیں گے تو آپ کو ادھر بھی اتنا ہی سکون ملے گا۔ یہاں پر درس و تدریس کا عمل ہوتا ہے، دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں جتنے بھی علماء کرام مسلمانوں کی پیروی کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ نجف اشرف سے علم حاصل کر کے، نجف اشرف سے پوری اپنی دینی تعلیم
تعلیم اور ڈگری مکمل کر کے جاتے ہیں اور پھر جا کے مومن مومنات کی خدمت کرتی ہیں۔ یہاں پر صرف جینٹس نہیں بلکہ لیڈیز کا بھی درس ہوتا ہے، مستورات کو بھی یہاں پر درس دیے جاتے ہیں، ان کی باقاعدہ علیحدہ سے کلاسز ہوتی ہے، ان کو بھی درس و تدریس دیے جاتے ہیں، اور پھر جو علماء بنتی ہیں وہ جا کے اپنی ماؤں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی اور جو آگے آنے والی نسل ہے ان کی تربیت ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں۔ سین فاطمیہ کیوں منایا گیا؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، لاکھوں درود و سلام ہو میری پاک بی بی پر، ان کی قبر مبارک پر نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی چادر ہے، نہ کوئی دیا ہے، نہ کچھ ہے۔ اسی وجہ سے مولا علی علیہ السلام کے حرم کے ساتھ ہی یہ بہت ہی بڑا سین بنایا گیا ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام پر۔ سبحان اللہ، سب زیارت کرتے جائیں۔ اللہ پاک آپ تمام مومن مومنات کو اس جگہ پر آنا نصیب فرمائے۔ بما فیملی آپ نجف اشرف کی زیارت کرنے کے لیے آئیں۔ بہت ساری دعائیں آپ تمام مومن مومنات کے لیے، گھر بیٹھ کے اتنی خوبصورت زیارت آپ کو کرا رہا ہوں، میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ ویڈیو کو واجب نہیں بلکہ اوجب سمجھ کے شیئر کیا کریں۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے۔ آپ کے امام علی علیہ السلام کے حرم کی ایک بار پھر زیارت بھی کراتا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام کے حرم مبارک کے گنبد پر پرچم کیوں نہیں نصب کیا گیا؟ حالانکہ آپ اگر دیکھیں تو ہر گنبد پہ پرچم ہے، لیکن امام علی علیہ السلام کے حرم مبارک کی گنبد پر پرچم نہیں ہے۔ اس کی بھی تفصیل آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یہ سین فاطمیہ کا اندرونی منظر ہے، جو باہر والا حصہ ہے اس کی 3 حصوں کی آپ کو میں زیارت پہلے ویڈیوز میں کرا چکا ہوں۔ اگر آپ سید علی رضا مولائی سین فاطمیہ کی مکمل زیارت یوٹیوب پہ لکھیں گے تو ضرور آ جائے گا۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، ضرور سبسکرائب کریں، ضرور لائک کمنٹ کیا کریں، ویڈیو پر دبا کے سپورٹ کریں۔ اللہ پاک آپ سب مومن مومنات کو سلامت رکھے۔ سین فاطمیہ کی زیارت کرنے کے بعد جب سے آپ یہاں سے نکلیں گے تو آپ کو امام علی علیہ السلام کے روضے کی ایک بار پھر سے زیارت ہوگی۔ 5 دروازے ہیں، آپ جس دروازے سے بھی نکلیں گے امام علی علیہ السلام کے حرم کی آپ کو خوبصورت زیارت ہوگی، یعنی جس جگہ سے بھی جائیں، جس طرف سے بھی آئیں، امام علی علیہ السلام کے روضے مبارک کی آپ کو زیارت کرنا ہوگی۔ سبحان اللہ، مومنین کے لیے جنت ہے امام علی علیہ السلام کا روضہ مبارک، سکون کی جگہ ہے امام علی علیہ السلام کے روضہ مبارک، جہاں پر بے چین روحیں چین پا جاتی ہیں، بے سکون دل سکون پا جاتے ہیں۔ یہ خوبصورت چاندی اور سونے کا دروازہ اور سامنے امام علی علیہ السلام کا حرم، سب زیارت کیجیے گا امام علی علیہ السلام کے روضے مبارک کی۔ سبحان اللہ، اور ضرور سلام کیا کریں، مائیں بہن ہیں تو ضرور سر پہ دوپٹہ لے کر امام علی علیہ السلام کے روضے مبارک کی زیارت کیا کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی، جو آپ کے ساتھ رہا، جو آپ کے پیچھے رہا، جو آپ کی راہ پر چلتا رہا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ مٹی پر سجدہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین جو سجدہ ہے وہ مٹی ہے، اور مٹی جو سب سے افضل ترین ہے وہ کربلا کی ہے، کیونکہ کربلا کی مٹی میں انبیاؤں کا اور نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون شامل ہے۔ ہم علی کو اللہ نہیں مانتے، ہم صرف رسول پاک کا جو دین ہے اس کو ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے لیا ہے۔ ہم نے کسی مولوی سے دین نہیں لیا، ہم نے ڈائریکٹ اس گھر سے دین لیا جس کے لیے دین اتارا گیا۔ سبحان اللہ، اہل بیت کا گھر ہی ہے جہاں سے فلاح ملتی ہے۔ یہاں سے اگر آپ پھٹک گئے تو آپ نہ اس جہان کے رہیں گے اور نہ اگلے جہان کے رہیں گے۔ میری دعا اللہ پاک ہم سب مومن مومنات کو اہل بیت کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے کہ فرامین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ چلیں ویڈیو کا اختتام کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت امام علی علیہ السلام کے گنبد پر پرچم کیوں نہیں لگا ہوا۔ میری بات کو تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام 2 قسم کے پرچم گنبد پر نصب کیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں گنبد پہ کوئی پرچم نہیں ہے، میناروں کے درمیان یہ پرچم لہرا رہا ہے۔ 2 پرچم نصب کیے جاتے ہیں، جو سیاہ پرچم ہوتا ہے وہ علامت ہوتی ہے کہ جب شہادت کے دن آتے ہیں تو ہر روزے پر، چاہے امام موسیٰ کاظم کا روزہ ہو، چاہے مولا رضا کا ہو، چاہے بی بی معصومہ کم کا ہو، چاہے بی بی زینب سلام اللہ کا ہو، مولا عباس کا یا مولا حسین علیہ السلام کو، جس کا روزہ بھی ہو، جو سیاہ پرچم ہوتا ہے وہ 100 کی علامت ہوتی ہے۔ ابھی ایام عزا آ رہے ہیں تو سیاہ پرچم لگایا جائے گا، جب ایام عزا گزر جائیں گے تو ریڈ پرچم لگا دیا جاتا ہے۔ سیاہ پرچم ہوتا ہے عزا، جو یوم عزا ہے ان کی علامت، جو ریڈ پرچم ہوتا ہے یہ بدلے کی علامت ہوتی ہے، یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ جب آئیں گے تو اس مظلوم کا بدلہ لیں گے۔
آپ جس روزے پہ بھی جا کر دیکھیں ان کے روزے مبارک کا جو گنبد ہے اس پر لگا ہوا ہے پرچم۔ اب ان کے اوپر پرچم کیوں نہیں ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ 19 رمضان المبارک جب ابن عبد الرحمن ابن ملجم نے مولا علی علیہ السلام کو ضربت مار کے جب شہید کیا تو امام علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے حسن، اگر میں اس کی ضربت سے وفات پا جاؤں، میں شہید ہو جاؤں تو اس کو قصاص دینا۔ یعنی قرآن میں آیا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو ضربت مارتا ہے تو اس کو ایک ضرب سے ہی واصل جہنم کر دینا چاہیے۔ تو مولا علی علیہ السلام کی جب شہادت ہو گئی، امام علی علیہ السلام کی جب وفات ہو گئی، تو امام علی علیہ السلام کا جو قصاب تھا وہ امام حسن علیہ السلام نے لیا عبد الرحمن ابن ملجم کو واصل جہنم کر کے۔ تو اسی وجہ سے جس امام کا اب کسی کا بھی قصاب نہیں لیا گیا سوائے امام علی علیہ السلام کا، اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام کے حرم مبارک کا جو پرچم ہے وہ حرم پہ نہیں ہے بلکہ گنبد یہ میناروں کے درمیان ہے۔ اور اگر بھی باقی جتنے بھی امام ہیں اور جتنے بھی شہید ہیں ان کا بدلہ امام زمانہ علیہ السلام نے آ کر لینا ہے، اسی وجہ سے ان کی جو پرچم ہے وہ ان کے گنبد پر موجود ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ امام علی علیہ السلام کے حرم مبارک پر پرچم کیوں نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات بتانا میرے لیے باعث سعادت ہے۔ شاید آپ کو یہ بات پہلے کسی نے بتائی ہو یا نہ بتائی ہو، لیکن میرے لیے سعادت ہے۔ اللہ پاک اب تمام مومن مومنات کو زیارت نصیب فرمائے، بما فیملی آپ آئیں، بہت ساری دعائیں، ویڈیو کو